ایک آرمی کے جو نا وہ کرنل تھے، وہ جا کے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے جیل میں جا کے ان سے ملاقات کی، اور وہ جو آرمی کے کرنل ہیں وہ جنرل عاصم منیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں ساجد امان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک، یوٹیوب اور ٹک ٹاک چینل۔ ناظرین کرام، بہت عام خبریں آج آپ کے ساتھ رکھنے کو۔ ایک تو عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں سے بنی گلہ شفٹ کرنے کی خبر ہے۔ اس میں کتنی طاقت ہے اور کیا چیز ہے، اس میں کیا ضروری ہے، کیا وہ شفٹ کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری، عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں جو جس شخص کی ملاقات ہوئی، جس بڑے عہدے اس کو کس نے بھیجا، وہ کون شخصیت تھی جس سے عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی۔ پھر عمران خان صاحب کو کیا ڈیل آفر کی گئی، اس والے سے بھی آپ کو جو خبریں چل رہی ہیں ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ اور 3 بڑے استعفے پاکستان میں جو آئے ہیں، اور کون کون سے استعفے آنے والے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ سے ڈسکس کروں گا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اچھا اس میں جو صدر عارف علوی صاحب کا ایک بڑا اہم رول آنے والا ہے، اس میں بھی ڈسکس کروں گا۔ اور شیر افضل مروت صاحب اور شہریار افریدی صاحب نے خیبر پختونخوا جو پولیس ہے اس کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، اس پہ بھی ڈسکس کروں گا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں، اور میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو فالو کر دیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس لیے کیونکہ آپ کا ایک لائک، ایک سبسکرائبر ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے، ہم مزید خبریں جو نا آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ جو شیر افضل مروت صاحب اور شہریار افریدی صاحب نے کس طرح خطرے کی گھنٹی بجائی۔ سیدھی بات ہے، شیر افضل مروت صاحب پریس ٹاک کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جو خیبر پختونخوا کے جو پولیس تھی، جو آئی جی تھا، جو جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے جتنا تشدد، جتنا ظلم ہم پہ کیا، ہم اس کا حساب لیں گے، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اب ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جب گورنمنٹ میں آئیں گے، جب حکومت بنائیں گے، تو ہم پہ جتنے بھی سیاسی کیسز ہوئے ہیں، یعنی جتنے بھی ہم پہ انہوں نے کیسز کیے ہیں، ہم وہ سیاسی کیسز واپس نہیں کریں گے، بلکہ ان کو بولیں گے آپ نے جو کیس کیا اس کو آپ ثابت کرو۔ اگر وہ ثابت کرنے میں ناکام رہے، اگر وہ ثابت نہ کر سکے، تو پھر ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں گے۔ پھر ہم جو نا ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں گے اور ان کو جیل میں ڈالیں گے، اور پھر اس کیس کی پیروی میں خود کروں گا، شیر افضل مروت صاحب۔ اچھا، دوسری طرف شہریار افریدی صاحب نے جتنے بھی جو نا وہ لوگ تھے، اسی طرح پولیس کو، ان کو اسی طرح انہوں نے کہا کہ آپ کو جو نا وہ ابھی جنہوں نے پینٹیں پہننی ہوتی ہیں، جو پولیس والے ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ایس پی، اپنی بیلٹیں باندھ لیں، اپنی بیلٹیں ٹائٹ کر لیں۔ اور اے سی ڈی سی کو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس بیلٹ تو نہیں، آپ اپنے ناڑے جو ہے نا وہ باندھ لیں، ان کو ٹائٹ کر لیں، یعنی ایک غیر پارلیمنٹری لفظ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ وہ زیادتیاں ہوئی ہیں۔ ابھی شیر افضل مروت صاحب کی بات کریں، انہوں نے یعنی جب وہ میٹنگ کے لیے جا رہے تھے یا وہ کمپین کے لیے جا رہے تھے، ان کو کہاں تک نہیں چھپنا پڑا۔ اور شہریار افریدی صاحب کی بات کروں تو ان کے بھائی کی فوت وہ ان کا بھائی فوت ہوا، انہوں نے درخواست دی، انہیں نہیں آنے دیا گیا، یعنی اس حد تک ظلم کیا گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے، انہوں نے تو وہ سسٹم، وہ نظام جو خراب ہوا، اس کو تو سیدھا کرنا ہے۔ اس کو سیدھا کرنے کے لیے لازمی ہے کہ کرپٹ اور ان جیسے غدار اور کرپٹ اور بد کردار جو نا لوگ ہیں، انہیں تھوڑا سا سبق سکھانا چاہیے۔ اچھا، دوسری طرف عمران خان صاحب کی بات بتاتا ہوں کہ بنی گلہ شفٹنگ کا کیا سین ہے۔ اس سے پہلے بات کر لوں، صدر عارف علوی صاحب سے ایک وفد، پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں بظاہر پریس ریلیز میں تو یہ کہا گیا کہ الیکشن کے حوالے میں ڈسکس ہوئی، لیکن جو اندر کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ صدر عارف علوی صاحب کو بتایا گیا کہ آپ نے کہنا کہ جو میجورٹی پارٹی ہے وہ آگے حکومت بنائے، یعنی قانونی بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک صدر جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ طور پہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی میجورٹی پارٹی ہوتی ہے، جس کے پاس زیادہ سیٹیں ہوتی ہیں، کہتا ہے آگے اب اپنی گورنمنٹ بناؤ۔ یہ قانونی بھی آئینی اور قانونی تقاضا ہی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنا پلان بنایا۔ دوسرا پلان یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی جتنی جلدی کوشش کر رہی ہے کہ وہاں پہ حکومت بنائی جائے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ یہ بیگ پکڑ کے جو نا وہ پہنچ جائے۔ پیسہ تو کسی کا بھی ضمیر خرید سکتا ہے، لیکن ابھی لگتا نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں وہ اتنی جلدی ان کے ہاتھ آنے والے ہیں۔ لیکن پھر بھی حکومت بنانے جا رہے ہیں، اس میں 2 3 4 پارٹیاں ہیں جن سے ان کا اتحاد ہو سکتا ہے۔ ایم ڈبلیو او کے ساتھ ہو سکتا ہے،
MWM کے ساتھ ہو سکتا ہے، جو نا وہ احمد رضا صاحب کی پارٹی ہے اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ان کا اتحاد، اور بھی ایک دو پارٹیز ہیں. تو اب دیکھنا یہ کیا ہے کہ اگلے جو نا وہ 12 سے 24 گھنٹے میں یہ فائنل ہو جائے گا کہ PK میں کس پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے، کیونکہ میجورٹی اتنی ہے ان کے پاس، ان کو اگر حکومت بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر وہ جو مخصوص نشستیں ہیں، جو مخصوص انہیں سیٹیں ملے گی، ان کے بغیر وہ گورنمنٹ وہ بنا سکتے ہیں. اچھا، عمران خان صاحب کی بات کروں تو عمران خان صاحب کی بہت خبریں چل رہی تھی. اس میں عمران ریاض صاحب کی بھی انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اڈیالہ سے بنی گالہ شفٹ کیا جائے گا. اس سے پہلے ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ کس طرح لنک ہے. اچھا، اسد طور صاحب ہیں، معروف صحافی ہیں، انویسٹیگیشن جرنلسٹ ہیں، وہ بڑی انویسٹیگیشن سٹوری جو نا وہ انویسٹیگیٹو جو نا سٹوری لے کے آتے ہیں. اسد طور صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایک آرمی کے جو نا وہ کرنل تھے، وہ جا کے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے جیل میں جا کے ان سے ملاقات کی، اور وہ جو آرمی کے کرنل ہیں وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے جو نا وہ بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے جا کے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ آپ جو نا وہ آپ کو ہم جتنی سیٹیں ہیں آپ کی جو KPK میں ہم آپ کو جو نا وہ گورنمنٹ بنانے دیں گے. آپ کو کوئی مطلب اس طرح کا آپ اپنی مرضی سے گورنمنٹ بھی چلائیں اور اپنی مرضی سے حکومت کریں، ہم ڈسٹرب نہیں کریں گے. اور آپ جو حکومت بننے جا رہی ہے آپ جو نا وہ ہمیں ڈسٹرب نہ کریں، یعنی اس حکومت کو ڈسٹرب نہ کریں جس طرح بنتی ہے، کیونکہ پاکستان کے حالات جو نا وہ مزید خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اکنامکلی جو نا پاکستان اسٹیبلائز ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ یعنی ایک قسم کی ڈیل کرنے جا رہے تھے. اب انہیں یہ کیونکہ اگر اسد طور صاحب نے یا عمران ریاض خان صاحب نے اس طرح کی بات کی تو ڈیفینیٹلی اور بھی خبریں آ رہی ہیں، تو اس میں صداقت تو ہے، ظاہر سی بات ہے، سورسز سے خبر تو آتی ہے. اب عمران خان صاحب نے بڑا زبردست جواب دیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ بھئی میں سب سے پہلے تو آپ نے جو ہماری سیٹیں چورائی ہیں وہ واپس کرو، اس کے بعد پھر آگے جو نا وہ دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. اچھا، اگر سیٹیں واپس ہو جاتی ہیں تو پھر تو سیدھی گورنمنٹ ہی عمران خان صاحب کی آ سکتی ہے. تو یہ ابھی تک جو نا پھر دوسری طرف انہیں کہا گیا کہ آپ کو ہم بنی گالہ شفٹ کرتے ہیں، وہاں پہ ہم آپ کو سہولتیں بھی دیں گے، اور پھر اس طرح کرتے کرتے آپ کی ضمانتیں جو نا وہ بھی ہو جائیں گی اور آپ پھر باہر آ جائیں گے. تو خان صاحب نے کہا باہر کی غلامی سے بہتر ہے اندر کی آزادی، میرے لیے بہت اچھی ہے، میں اندر ہی ٹھیک ہوں. مجھے نہ میں باہر جانے کا شوقین ہوں، نہ مجھے شوق ہے. ٹھیک ہے، مجھ پہ آپ کیسز، انہوں نے بالکل نہیں کہا کہ میرے جو کیسز ہوئے ختم کرو. انہوں نے کہا یہ تو جھوٹے اور غیر اخلاقی کیسز ہیں، یعنی جھوٹے کیسز ہیں، یہ تو آٹومیٹک ختم ہو جائیں گے. اچھا، دوسری طرف خان صاحب نے یہ تو کہہ دیا، یعنی دوسری طرف خبریں یہ گردش کرنے لگی، ایک دم سے خبریں فیڈ کی جاتی ہیں کہ خان صاحب بنی گالہ شفٹ ہو گئے، یہ شفٹ کرنے جا رہے ہیں. ابھی تک تو شفٹ نہیں ہوئے. جب تک یہ میں ولاگ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اگلے کچھ ہی دنوں میں عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے. اگر اس صورت میں اگر خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ یہ PDM کی گورنمنٹ جو نا وہ بننے جا رہی ہے، بن گئی، اور وہ اسے چلنے بھی دیا جائے گا. لیکن اگر عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا جاتا تو پھر حالات جو نا اتنی جلدی اچھے نہیں ہونے والے کہ جتنی کوشش کی جا رہی تھی عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے حالات ٹھیک ہو جائے. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو، عدلیہ کو، سب کو یہ پتہ چل گیا کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت، جتنی بھی جو نا وہ پاکستان کے نوجوان پارٹی ہے، جتنے بھی نوجوان لوگ ہیں، جتنے بھی یوتھ ہے پاکستان کی، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. ابھی یہ چیزیں سب کو پتہ چل گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیونکہ پہلے تو ان کو اسیسمنٹ ہی غلط تھی، جب انہیں ابھی پتہ چل گیا ہے تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اس پتہ چلنے کے بعد وہ کیا سوچتی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی اور عدلیہ بھی. کیا عمران خان صاحب کو مزید اس طرح ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ پہلے تو بہت کیا گیا، لیکن عوام نے نہیں ہونے دیا. عمران خان صاحب کی طاقت ہی عوام ہے. تو دیکھتے ہیں اگلے جو نا 24 سے 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں. اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تمام تر تفصیلات رکھیں گے. اور جاتے جاتے میرا آپ سے ریکویسٹ ہے، اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ٹک ٹاک کو فالو کر دیں. اور ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں، سوشل میڈیا کی جتنی ٹیم ہے PTI کی، جو لوگ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو آپ نے سوشل میڈیا پہ معاف نہیں کرنا.
یعنی ان کے خلاف پوری کمپین کر رہی ہیں تاکہ وہ ان کو دیکھ کے تاکہ دوسرا کوئی عبرت کا نشان بنے، تاکہ جو ہے نا وہ اس طرح کی گھٹیا اور ذلیل حرکت نہ کریں۔ اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں کیا تھا، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔